جدونوں کی ازارہ آمد۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کے اثرات تو 1707 میں شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے ساتھ ہی ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے اور اس کے بعد اس کے جانشین نااہل ثابت ہوئے۔ سلطنت دہلی کا ان علاقوں پر تسلط پہلے ہی برائے نام تھا، اب تو کلی طور پر ختم ہو گیا۔ رئیسی کثر نادر شاہ کے عملوں نے پوری کر دی، جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہزارہ میں حکومت کے زوال اور قدیم خاندانوں کے بعد دریا سندھ کے اس پار سے قبائل نے ہزارہ پر یلغار کر دی اور افغان قبائل نے ہزارہ میں داخل ہو کر اپنے قدم جمانے کی کوششیں شروع کر دی، جن میں قبیلہ جدون بھی شامل تھا، جس نے علاقہ دمسوڑ سے ترکوں کو بے دخل کر کے خود اس علاقہ پر قابض ہو گیا۔ یہ واقعہ 17ویں صدی کے آخر اور 18ویں صدی کے شروع میں ظہور پذیر ہوا۔ جدونوں کی ہزارہ میں آمد کی کئی دوسری وجوہات کے علاوہ علاقہ گدون میں کثرت تولید اور تنگی زمین کے باعث جدون قبیلہ کے چند خاندان نئے ذرائع معاش تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے، چنانچہ انہوں نے سرائے سالہ کے دلازاکوں اور منقرائے کے ترکوں سے اجارہ اور رہن وغیرہ کے ذریعے زمین حاصل کر کے اس علاقہ میں بود و باش اختیار کر لی۔ اس طرح ان کے کچھ گھرانے علاقہ پکھلی میں، موضع عنایت آباد اور گرواج میں رہائش پذیر ہو گئے۔ یہ علاقے جدونوں کے لیے کوئی نئے نہ تھے، وہ ان علاقوں سے خان کجو کے زمانے سے آشنا تھے، کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ شامل ہو کر ان علاقوں پر یلغاریں کی تھی۔ ایک روایت کے مطابق خان کجو نے اپنے اقتدار کی علامت کے طور پر چند برائے نام چوکیاں قائم کی تھی۔ ان چوکیوں کی نگرانی کے لیے جو دستے متعین کیے گئے وہ جدونوں پر مشتمل تھے، جن میں اکثریت حسازیوں کی تھی۔ یوسفزیوں کی مرکزی قوت میں جب ظلم کے آثار نمودار ہوئے تو ان کی گرفت بھی علاقوں پر ڈھیلی ہوتی چلی گئی اور چوکیاں بے اثر ہو کر رہ گئیں۔ جدون اپنے آپ کو گدون بھی کہتے ہیں، اپنے جد اعلیٰ کا نام اشرف بتاتے ہیں اور پٹھان مشہور ہیں۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام سلار اور دوسرے کا نام منصور تھا۔ ان میں جس کے نام سے دو تپے، ایک سلار اور دوسرا منصور مشہور ہوا۔ ہزارہ میں تپا منصور سے ایک تیسرا تپا اسازئی تھا، جبکہ علاقہ گدون میں صرف دو تپے ہیں۔ ہزارہ میں ان کی تقسیم کچھ یوں ہے: علاقہ رجویہ، سالار، دمتوڑ، نصب مانگل، اسازئی، علاقہ نصب مانگل اور نواں شہر میرپور منصور آباد ہیں۔ ہزارہ میں جدونوں کی آمد کی صحیح تاریخ تو معلوم نہیں، مگر ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی آمد شاہ عالم کے بعد اور احمد شاہ درانی کے حملہ سے قبل ہوئی ہوگی۔ علاقہ دمتوڑ جو ترک قوم کی ملکیت تھا اور مانگل میں تنولی قبیلہ آباد تھا۔ علاقہ رجویہ کڑلال قبیلہ کی ملکیت تھا۔ ترکوں، تنولیوں اور کڑلالوں سے کی گئی لڑائیوں کے بعد ان علاقہ جات میں قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جدون قبیلہ کی ہزارہ میں آمد کے وقت مستجاب خان اور عزیز خان کڑلال اور صاحب خان اور بہادر خان تنولی اپنے اپنے قبیلہ کے حکمران و خان تھے۔ دونوں علاقوں کے درمیان ندی یعنی دوڑ حدیں فاصل تھی۔ باڑا بازدار، لنگرا، تنکی، کھوتا قبر اور کالو میرا وغیرہ کا علاقہ قوم تنولی کی ملکیت تھا۔ ندی دوڑ سے جنوب مشرق کا علاقہ، جہاں اب چمبا، سلطان پور، حویلیاں، جسوال و کیال، بانڈی عطائی خان وغیرہ آباد ہیں، قوم کڑلال کی ملکیت تھا۔ اس دوران موجودہ موضع چمبا کی اراضیات کی ملکیت پر دونوں قبیلوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا، جس نے دشمنی کی صورت اختیار کر لی۔ یہ رقبہ کڑلالوں کی ملکیت تھا، لیکن تنولیوں نے اس پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ تنولیوں کے اس فعل پر کڑلالوں نے احتجاج کیا، مگر تنولیوں نے ان کے احتجاج کی پرواہ نہ کی۔ دونوں کے درمیان دشمنی بڑھتی چلی گئی۔ آخرکار دونوں کی طرف لڑائی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس وقت تنولی کڑلالوں کی بنسبت زیادہ طاقتور تھے۔ کڑلالوں نے پکھلی کے سواتی قوانین سے مدد مانگی۔ ان کی درخواست پر غور و غوص کے بعد سواتی قوانین نے جدونوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ کڑلالوں کی مدد کریں، جس کے بدلہ میں کڑلال وہ جگہ جہاں اب جسوال اوکیال آباد ہیں جدونوں کو دیں گے۔ معاہدہ کے مطابق جدون عنایت آباد گروال سے کڑلالوں کی مدد کے لیے روانہ ہو کر اس جگہ جہاں اب موضع دمتوڑ آباد ہے قیام کیا اور رات وہیں بسر کی۔ یہ رقبہ ترک قبیلوں کی ملکیت تھا، جن کے سردار کی راجدھانی موجودہ تکیہ کے مقام پر تھی۔ مختصر یہ کہ ان کے ایک ساتھی پائندہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے اسی جگہ کو مستقل رہائش
کے لیے پسند کیا اور فیصلہ کے مطابق یہیں رہائش اختیار کی اور زمین کو زیر کاشت لے آئے۔ جدونوں اور ترکوں میں تنازع پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان خونریز لڑائی ہوئی اور جدونوں کو اس لڑائی میں فتح حاصل ہوئی اور ترکوں کا جانی نقصان بہت ہوا اور ترک بھاگ کر گرد و نواح کے علاقہ میں آباد ہو گئے۔ ایک وہ وقت تھا جب میدان پکلی، میدان رش، میدان اریوپور کے کچھ علاقے میں ترک مالک تھے، مگر اخلاقی انحطاط کی وجہ سے وہ اخلاقی بدحوالیوں کے گڑھے میں گرتے چلے گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نوارد جدونوں کے ہاتھوں بے دخل ہو گئے۔ ان کی عیاشیوں کی دستانیں اب قصہ پنینہ بن چکی ہیں۔ اس فتح سے جدونوں کی بہادری کی داغ بیٹھ گئی۔ جب تنولی اور کلالوں نے یہ صورتحال دیکھی تو ان کو یہ امر بہت ہی ناگوار گزرا کہ تیسرے قبیلہ نے بیچ میں آ کر اپنا دخل شروع کر دیا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے دونوں قبیلوں نے اپنی دشمنی پس پش ڈال کر آپس میں اتفاق و اتحاد کر لیا۔ شکست خوردہ ترک بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح جدونوں کے خلاف اتحاد ثلاثہ قائم ہو گیا۔ منصوبہ کے تحت متحدہ لشکر نے جدونوں پر حملہ کر دیا۔ لڑائی کے عین دوران صاحب خان تنولی جو تنولیوں کا خان تھا مارا گیا۔ یہ شخص بہت ہی بہادر اور ناڈر تھا۔ اس کی بہادری کی داغ سب پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا مرنا تھا کہ اتحادیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ طرفین کا اس لڑائی میں کافی جانی نقصان ہوا۔ جدونوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس وقت جدونوں کی قسمت کا ستارہ عروج پر تھا، ورنہ تنولی اور کلال بہادری میں کسی سے کم نہ تھے۔ ہزارہ کی تاریخ میں انہوں نے اپنی بہادری کے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اس وقت جدونوں کا خان نصیر خان پیروخیل اسازیئی تھا، جس نے موزادم توڑ آباد کیا۔ اس وقت اسازیوں کی اکثریت تھی۔ جدونوں نے لڑائی میں فتح حاصل کرنے کے بعد علاقہ گدون پیغام بھجوا کر مزید آدمی منگوائے۔ اس طرح ان کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ رفتہ رفتہ زیادہ رقبہ پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی تنولیوں اور کلالوں سے کئی لڑائیاں ہوئیں، لیکن ہر لڑائی میں جدونوں کا پلڑا بھاری رہا۔ اس طرح کل علاقہ مانگل، دمتوڑ، نواں شہر اور رجویہ پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ ماسوائے مانگل کے تمام علاقہ ویران تھا۔ مانگل سے تنولیوں کو بے دخل کیا گیا۔ ابتدا میں سب جدون دمتوڑ میں آباد تھے، تقسیم کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے اور بہت سے نئے دیہات آباد ہوئے۔ جدونوں کی سب لڑائیوں میں سید شاہ مرتضیٰ نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا، اس لیے تقسیم کے وقت کچھ حصہ اولاد شاہ مرتضیٰ کو موضع جنگی میں دیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر کئی متفرق علاقوں میں رقبہ جات اور سیریاں دی گئیں۔ اسازیئی تعداد کے لحاظ سے زیادہ تھے، اس لیے ان کو ایک تیسرا تپہ تسلیم کر لیا گیا، جو ہزارہ میں جدونوں کے 3 تپے بننے کا سبب بنا۔ کل مقبوضہ رقبہ کے 3 حصے اس طرح کیے گئے کہ ایک حصہ دیہات علاقہ رجویہ، ایک حصہ دیہات دمتوڑ اور نصف مانگل، ایک حصہ دیہات و نواں شہر اور نصف مانگل۔ پھر قرآن اندازی کی گئی، ایک حصہ علاقہ رجویہ تپہ سلار، علاقہ نواں شہر نصف مانگل منصور اور علاقہ دمتوڑ اور نصف مانگل اسازیئی کو ملا۔ اس نے اتفاق کے جس گاؤں کی بنیاد اسازیوں نے رکھی گئی، ان کے حصوں میں وہی گاؤں آیا۔ اس طرح ہر تپہ کے لوگ اپنے اپنے علاقہ میں جا کر بس گئے۔ سلار تپہ کے کچھ خاندان سکھوں کی جنگ 1866 تک مانگل میں مقیم رہے۔ اس کے بعد ترک سکونت کر کے رجویہ میں آباد ہو گئے۔